الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم مسلمان بھائیو، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حبیب کے امتیوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 پاؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو اور اپنی ماں کی بارگاہ میں جائے، اپنی ماں کے پاس جائے اور وہاں جا کر گر گیا ہے تو اس کی ماں کیا اسے دھتکار کر رد کر دے گی یا اس کی حاجت کو پورا کرے گی؟ ایک شخص ہوگا وہ بھوک لگی ہے، بھوک کی حالت میں رو رہا ہے، بچہ ہے اور اپنی ماں کے سامنے جا کر بولتا ہے کہ ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو اس کی ماں کا کلیجہ منہ میں آ جائے گا کہ میرا بچہ بھوکا ہے، میں خود بھوکی رہوں گی لیکن اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. کھانے کا نہیں ہے تو میں چوری کر کے لا کے میں اپنے بچوں کو لا کے کھلاؤں گی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ماں کی محبت ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے تو محبت کرتا ہے لیکن رب جو ہے اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ رب کریم اپنے بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے. اور آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی اپنی محبوب پسندیدہ چیز کسی کو دیتا نہیں. آج ہمارے پاس ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہوگی، مثال کے طور پہ ہماری کوئی گاڑی ہے، پسندیدہ گاڑی ہے، اگر ہمارا کوئی دوست یا قریبی رشتے دار آ کر ہم سے گاڑی مانگتا ہے، مجھے گاڑی میری پسندیدہ گاڑی ہے، ہم کیا کریں گے؟ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، اس کو منع کر دیں گے یا میں نہیں دے سکتا. یعنی ہماری پسندیدہ چیز ہم کسی کو دینے کے لیے راضی ہوتے ہی نہیں ہے. کیوں نہیں راضی ہوتے؟ کہ کوئی بھی اپنی پسندیدہ محبوب چیز کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. لیکن قربان جائیں رب کریم کی رحمت پر کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. رب کریم نے اپنا محبوب ہمیں یعنی اپنے بندوں کو عطا فرما دیا اور فرما کر کہا، عطا فرما کر کہا قرآن کریم کے اندر لقد جاءکم برہان، کے تحقیق تمہارے پاس دلیل، روشن دلیل آ گئی. روشن دلیل کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرامتیں ہیں، جو اپنے بندوں پر انعامات عطا فرمائے ہیں، ان تمام کی دلیل بن کر محبوب ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیج دیا. تو قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ لقد جاءکم برہان. حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ برہان ہے، دلیل ہے، سر تپا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کے لیے فرما کر قرآن کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا آنا یہ سر تپا کیا ہے؟ دلیل ہے، معجزہ ہے اور امتوں کے لیے بہت روشن دلیل ہے. اب حضور علیہ السلام کا آنا اس بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ دنیا تو بنائی لیکن دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی تخلیق فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر، اللہ پاک نے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں. پھر مزید فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور رائے کے درمیان تھے. جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. حضور علیہ السلام نبی اس وقت بھی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی حضور علیہ السلام پہلے سے تھے لیکن اعلان نبوت یعنی اس نبوت کا اعلان جو ہے وہ 40 برس کی عمر میں تھا. جب 40 سال کی عمر گزر گئی، اس عمر میں جا کر اس نبوت کا اعلان کرا جو نبوت ان کو آدم علیہ
अलैहिस्सलाम की तकलीफ से पहले अता कर दी गई थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का कमाल मौजूदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम, ये मर्तबा, ये इज्जत, ये रिफ़अत और ये बुलंदी अता फरमाई। मजीद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की अगर मारिफत चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की अगर पहचान चाहिए तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम के दर से मिलेगी। आप देखें कि अगर हमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पता चला कि अल्लाह एक है, तो कहाँ से पता चला? हुजूर ने बताया तो हमें पता चला। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का पता चला तो कहाँ से पता चला? हुजूर के दर से पता चला। अल्लाह तबारक व तआला के करम नवाजियों का पता चला तो कहाँ से पता चला? हुजूर के दर से पता चला। तो खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई इससे मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के दर पर जो आकर मना हो जाए वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मना हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस चीज का हाँ फरमा दे कि हाँ तुम्हारे लिए करना जायज है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी जायज हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये करामतें, ये इकराम, ये इज्जतें, ये मौजूदे अता फरमाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। मजीद फरमाया कि हर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, ये तमाम अंबिया इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मौजूदात अता फरमाए। किसी नबी को एक मौजूदा अता फरमाया, किसी को 2 मौजूदे अता फरमाए, किसी को 3 मौजूदे अता फरमाए, किसी को 4 मौजूदे अता फरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म अता फरमाया, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती मौजूदा अता फरमाया। बाकी जितनी कौम थी वो पूरी की पूरी कौम क्या हुई? गर्क हो गई। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में मौजूद होने की वजह से वो कश्ती क्या हुई? हलाक ना हुई और वो बच गई। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का क्या था? मौजूदा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बेदा का मौजूदा अता फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का मौजूदा अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाबीना को आंख वारा करने वाला मौजूदा अता फरमाया। कोढ़ के मरीज अगर उनकी बारगाह में आते तो शिफायाब होकर जाते। मुर्दे को जिंदा करने वाला मौजूदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। अलगर तमाम अंबिया इकराम को मुख्तलिफ मौजूदात अता फरमाए। लेकिन जब बारी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया लक़द जाअकुम बुरहान, के तहकीक महबूब हमने आपको सर का पा मौजूदा बना के भेज दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर मुबारक भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम का लुआब दहन भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम के होठ मुबारक भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम की उंगलियां भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम के दैसू भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक भी मौजूदा, हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक भी मौजूदा, और हुजूर अलैहिस्सलाम के पाँव की बरकत से उनका मदीना भी मौजूदा। जज्बे कुलूब के अंदर है कि कोई कोढ़ का मरीज मदीने में जाए और मदीने की खाक उठाकर अपने जिस्म में मल ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके कोढ़ को खत्म फरमा देते हैं। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीने की मट्टी के अंदर शिफा रखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मदीने की मट्टी कोई अपने जिस्म में मल ले, अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के अंदर जो बाल मुबारक है, गेसू मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम के गेसू मुबारक को, बाल मुबारक को कोई पानी में डुबोकर वो पानी पी ले, अल्लाह तबारक व तआला उसका बेकार का मर्ज होता है वो दूर फरमा देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक अगर कोई अपनी टोपी के अंदर रख ले, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक की बरकत से जंगों में उनको फतह दे दी जाती है। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के वाक़ियात हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से ज़ुहूर होते रहे, और उस ज़ुहूर की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान में जाहिर हुए, और लोग जोक दर जोक हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता होते रहे। जब लोग जोक दर जोक दामन इस्लाम से वाबस्ता होते रहे तो दामन इस्लाम में वाबस्ता होने की वजह से इस्लाम को फरूग मिला और इस्लाम फैलता चला गया। आज पाक और हिंद में और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो इस्लाम फैला वो इस्लाम निकला कहाँ से था? अरब की सरजमीन से निकला था, और अरब की सरजमीन से लेकर आज दुनिया के किसी कोने में चले जाएं आपको उस कोने के अंदर में मुसलमान मिलेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजूदा नहीं तो और क्या है। मजीद
فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے دوران ان کی آنکھ کے اندر تیر لگ گیا. حضرت قتادہ کی آنکھ کے اندر تیر لگ گیا. وہ آنکھ کا جو ڈیلا تھا وہ ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عشق رسول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیسی عقیدت رکھا کرتے تھے. کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, بولا طبیبوں کے بھی آقا کے پاس جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آنکھ کا پوٹلا لے کر آ گئے, یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سمجھتے ہیں, تھوک کو کہتے ہیں, تھوک ہمارا ہوگا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگایا اور وہ اپنے دست مبارک سے حضرت قتادہ کی آنکھ پہ رکھ دیا. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ ان کی آنکھ کا جو مرض تھا, ان کی آنکھ کا جو زخم تھا, وہ زخم بالکل ختم ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا معجزہ ہے. مزید فرمایا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم میں خارش ہو گئی. خارش کا مرض ہو گیا, پھوڑے پھنسیاں یہ ان کے جسم میں نکل گئی. بڑی تکلیف کا عالم تھا. حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف کے عالم میں ہوں, درم نوازی فرما دیجیے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا, عرض کرنا تھا حضور کی بارگاہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتبہ لیٹ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں مل دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت عتبہ کے جسم پہ ملنا تھا. حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ملنا تھا, میرے جسم کی تمام پھوڑیاں پھنسیاں ختم ہو گئی. راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ مدینے کے اندر ایک خوشبو ہمیں کہیں سے نہیں آتی جیسے عتبہ کے جسم سے آتی ہے. سبحان اللہ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت کی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کا موقع تھا, خندق کھودی جا رہی تھی, خندق کا موقع تھا. تمام صحابہ کرام تقریباً 1000 سے زائد صحابہ کرام وہاں پہ جمع تھے. خندق کا موقع تھا, خندق کھودی جا رہی تھی. تمام صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ میرے گھر والے آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں, آپ چند اپنے صحابہ کو لے کر میرے گھر پہ دعوت پہ آئیں تاکہ میں آپ کی مہمان نوازی کرتا ہوں. حضرت جابر کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ ایک بکری آپ کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے قربان کر کر آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یہ حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سے زائد جو صحابہ کرام تھے ان سب کو مخاطب کر کے کہا, ایک خندق والوں چلو, جابر نے دعوت کری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا. حضرت جابر رضی اللہ وسلم کے بکے رہ گئے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, رسول اللہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پورے مجمع کو, جو 1000 سے زائد کا مجمع تھا, ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے اور دعوت کے لیے چلو. یہ تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جابر کے گھر چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گھر کی طرف پہنچ گئے اور اپنی زوجہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد صحابہ کرام کو لے کر ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں. ان کی زوجہ نے عرض کی کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کی تھی کہ ایک ہی بکری اور چند رفقا کو لے کے آئے. تو بولا میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض تو کی تھی. تو بولا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سے زائد صحابہ کو مخاطب کر کے اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر چلو اور وہاں پہ دعوت ہے. تو بولا جب آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی تو اللہ کے رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے, آنے دیں, جو آ رہا ہے سب کی دعوت کری جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہ آئے. حضرت جابر کے گھر پہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کہاں ہے تمہارا جو تم نے کھانے کا انتظام کیا وہ کہاں ہے. وہ جو دیگچی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اس دیگچی کے اندر ڈال دیا. پھر فرمایا کہ جو آٹا گوندا ہو وہ آٹا لے کر آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس آٹے کے اندر مکس کر دیا اور فرمایا کہ جابر روٹیاں پکانا شروع کر دو اور 10 صحابہ کو اندر بھیجنا شروع کر دو. یہی وہ ماجرا ہوا کہ 10 صحابہ آتے کھاتے چلے جاتے, 10 صحابہ آتے کھاتے چلے جاتے, 10 صحابہ آتے کھاتے چلے جاتے. 1000 سے زائد صحابہ کرام آئے کھائے چلے گئے, سب نے کھا لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہے جو کھانا میں نے بنایا تھا جتنا بنایا تھا دیگچی کھول کے دیکھا تو اتنا ہی دیگچی کے اندر موجود تھا. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب ذہن کی برکت تھی. مزید فرماتے ہیں آخر میں حضور علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھے اور جب حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمانے کے لیے بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر جو بکری کی ہڈیاں ہیں وہ تمام کی تمام ہڈیاں جمع کرو اور یہاں پہ میرے سامنے پیش کرو. حضور علیہ السلام کے سامنے وہ تمام ہڈیاں پیش کر دی گئی. حضور علیہ السلام نے ان تمام ہڈیوں کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ بکری جس کو ذبح کر دیا گیا تھا جس کا کھانا پکا دیا گیا تھا 1000 صحابہ کرام کھا کر نکل چکے تھے پیٹ بھر کے سیر ہو کر نکل چکے تھے. وہ بکری جو ختم ہو چکی تھی اس کی ہڈیاں موجود تھی اس پر دست مبارک رکھا اور دست مبارک رکھ کر دعا کری. وہ بکری ایک کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کی دعوت بھی کر دی اور جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری تھی وہ بکری عطا فرمائی. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب ذہن کی کیا ہے برکتیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کا معاملہ لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ مدینے میں ایک ہی کنواں ہے اور یہ کنواں بھی کیا ہے کھارے پانی کا ہے کرم فرما دیجیے. حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب ذہن اس کنویں کے اندر ڈال دیا. راوی فرماتے ہیں مدینے میں پورے مدینے کے اندر اس کنویں سے زیادہ میٹھا اور شیریں پانی کسی کنویں میں نہیں. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب ذہن کی برکت سے. بدر کا موقع تھا. بدر کے موقع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا. بازو کٹ گیا. وہ بازو کٹا ہوا ٹوٹا ہوا بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیجیے. بڑی تکلیف کے عالم میں حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب ذہن لیا اور اس کے بازو پہ لگایا اور جوڑ دیا. جب بڑھاپا آتا ہے نا بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو بڑھاپے کے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ بازو کیا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا لعاب ذہن لے کر جوڑنا تھا اور راوی فرماتے ہیں کہ لعاب ذہن کی برکت ایسی تھی کہ بازو تھا اس بازو کا درد بھی چلے گا اور تکلیف بھی چلے گی اور بازو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا. اور جب بڑھاپے میں وہ صحابی پہنچے تو پورا جسم نڈھال ہو چکا تھا لیکن جو لعاب ذہن کی برکت سے بازو چپکایا گیا تھا لگایا گیا تھا اس بازو میں پورے جسم سے زیادہ جان تھی. یہ حضور علیہ السلام کے لعاب ذہن کی برکت ہے. مزید فرمایا کہ پارہ 27 سورہ قمر کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ قرآن کریم فرقان حمید کے پارہ 27 کے اندر سورہ قمر ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ ہے. اس کی تفاسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حبیب یمنی کو ابو جہل نے بلایا. ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا یمن سے. حبیب یمنی کون تھا کہ ایک عرب کا نوجوان اور روزگار بندہ تھا کہ اس کا روب لوگوں کے اندر بہت تھا. حبیب یمنی کو اس وجہ سے بلایا ابو جہل نے کہ آپ آؤ اور آ کر مکے والوں کو سمجھاؤ لوگ جو در جو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تاکہ وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہو اور دامن اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں. آپ مسلمانوں کو سمجھاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ. لوگ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں. حبیب یمنی یمن سے یہاں پر آئے اور کہا کہ مجھے ملاؤ جس کی آپ بات کر رہے ہو جس کو دیکھ کر جس محمد کو دیکھ کر لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بھی ملاؤ تاکہ میں بھی ان سے ملوں. تو ابو جہل کہنے لگا تم نہ ملو ان سے. کیوں نہ ملو؟ بولا تمہارے اوپر بھی معاذ اللہ جادو کر دیں گے. بولا میں بات یہ اسی لائق وہ جادو کر ہی نہیں سکتے ہیں. میں دن میں خواہش لے کر آیا ہوں بات لے کر آیا ہوں جادو کر ہی نہیں سکتے. وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ضرور میری بات پوری ہو جائے گی اور اللہ کے نبی نہیں ہوں گے تو سب کے سامنے یہ رات آیا ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا گیا کہ حبیب یمنی آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو حبیب یمنی کی حاضری ہوئی تو حبیب یمنی عرض کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ جادو کرتے ہیں اور میں بات ایسی لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کر دیں گے تو وہ جادو اس چیز پر ہو ہی نہیں سکتا. وہ جادو اس چیز پر ہو ہی نہیں سکتا. وہ بات میں لے کر آیا. بولا کیا بات لے کر آئے ہو؟ مکے والوں نے کہا کیا بات لے کر آئے ہو بتاؤ ذرا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بات بتانی ہے یا وہ بات پوری بھی کر دینی ہے. حبیب یمنی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم دل کے اندر بات لے کر آئے ہو کہ آسمان کے اوپر جادو نہیں ہوتا اور آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے
کرنا چاہتے ہو, تم دل کے اندر یہ خواہش لے کر آئے ہو, مزید یہ دعا لے کر آئے ہو کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے تو میں ان سے اپنی اس بیٹی کے لیے دعا کراؤں گا جس کو میں یمن کے اندر چھوڑ کے آیا ہوں, پاؤں سے معذور ہے, ہاتھوں کو استعمال نہیں کر سکتی, آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے سن نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, اس حالت میں یمن میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آیا ہوں, اگر واقعی یہ اللہ کے نبی ہوں گے تو میں ان سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کراؤں گا اور اللہ پاک ان کی دعا سے میری اس بیٹی کو شفا عطا فرما دے گا, کرم فرما دے گا. یہ خواہش تم اپنے دل کے اندر لے کر آئے ہو. حبیب یمنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حبیب یمنی نے یہ بات بتائی نہیں تھی, مکے والوں کو بھی نہیں بتائی تھی, لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہوئی ہے. اللہ نے حضور علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دینا چاہا. حضور علیہ السلام کو وہ باتیں پتہ چل گئی جو حبیب یمنی کے دل کے اندر تھی کہ تم چاند کا ٹکڑا کرنے چاہتے ہو اور دوسرا اپنی بیٹی کو شفا یاب کروانا چاہتے ہو. یہ دیکھو حضور علیہ السلام کا چاند کی طرف اشارہ فرمانا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. سارے مکے والوں نے ماجرا دیکھا اور یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور دو ٹکڑے ہونے کے بعد چاند کے ٹکڑے جڑ بھی گئے. مزید فرمایا کہ جو دوسری خواہش لے کر آئے تھے وہ خواہش بتانی بھی تھی یا پوری بھی کرنی تھی, جاؤ تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما دی گئی. حبیب یمنی بھاگ کر یمن کی طرف بھاگتے ہیں, یمن کی طرف بھاگتے ہیں, جب اپنا گھر کا دروازہ بجاتے ہیں تو ایک خوبصورت سی بچی دروازہ کھولتی ہے, دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اپنی زوجہ کو. جب زوجہ کو آواز لگاتے ہیں زوجہ اندر سے آتی ہے اور پوچھتے ہیں زوجہ سے کہ یہ خوبصورت سی بچی کون ہے, تو ان کی زوجہ بتاتی ہے کہ یہ تمہاری جو بیٹی کو معذور چھوڑ کے گئی تھی وہی معذور بچی ہے. جس رات کو چاند شک ہوا تھا اسی رات کو حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہمارے گھر پہ ہوئی اور حضور علیہ السلام نے آ کر ہمیں کلمہ بھی پڑھایا, اس بچی کی زبان پہ کلمہ بھی جاری تھا اور اس بچی کو شفا بھی عطا فرمائی. یہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی نہیں ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ رفعت, وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس وہ اختیار ہے کہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا, حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا نام سنا ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بڑا مشہور ہے, مولاي صلی وسلم دائما ابدا. یہ وہ قصیدہ ہے جو عرب و عجم میں بڑا مشہور ہے اور شاید ہی کوئی بچہ ہو جس نے بچے نے بھی یہ نہ سنا ہو. بچے کو یہ قصیدہ بتایا کہ مولا صلی وسلم دائما ابدا. یہ قصیدہ لکھنے کا بیک گراؤنڈ کے اندر ریزن کیا تھا؟ بیک گراؤنڈ کے اندر ریزن یہ تھا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فالج کے مرض میں 12 سال تک مبتلا رہے اور یہ مبتلا ایسے رہے کہ بستر مرض میں پڑ گئے. اب تکلیف کی حالت ایسی تھی کہ وہ تکلیف کی حالت کے اندر اب ہل نہیں سکتے تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرم نوازی فرما دیجئے, میں اتنی تکلیف کی عالم میں ہوں, نظر کرم فرما دیجئے. اور یہ عرض کرتے ہوئے یہ قصیدہ پورا لکھا, مولا صلی وسلم دائما ابدا. حضور علیہ السلام کی تعریفیں کری, حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرا, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معروضات عرض کرے. یہ تمام معروضات عرض کرنے کے بعد سو گئے. جب سوتے ہیں تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. جب حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام اپنا دست مبارک ان کے جسم مبارک پہ پھیرتے ہیں, اور جسم مبارک پہ پھیرنا تھا تو حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جسم مبارک میں پھیرنے کی برکت سے ان کے جو 12 سال کا فالج کا مرض اللہ تبارک و تعالی نے حضور فرمایا. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی. یہی عقیدت, یہی محبت حضور علیہ السلام سے رکھیں گے, جوڑے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوب برکتیں اور حاجتیں ہماری پوری فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا کریم ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.